بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے اپنے چینل میں ویلکم کہتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اچھودن کے قریب ایک ملا صاحب رہتے تھے جنہیں اپنی ظاہری علم پر بہت ناز تھا۔ وہ اکثر بابا گن شکر کو اپنی عملیت کے قصے سناتے جنہیں آپ بڑی دلچسپی سے سنتے۔ لوگوں کو ملا صاحب کا انداز بہت برا لگتا، لیکن وہ احترام میں خاموش رہتے۔ ایک بار آپ نے پوچھا، مولانا اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ ملا صاحب بولتے، شیخ آپ نہیں جانتے؟ اس کا جواب تو کوئی عام مسلمان بھی جانتا ہوگا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، میں نے سنا اسلام کا 6واں رکن بھی ہے، اور وہ رکن روٹی ہے۔ ملا صاحب ایک دم بھڑک اٹھے، آپ نے بالکل غلط سنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحمل سے فرمایا، لیکن میں نے تو معتبر علم سے سنا ہے۔ یہ سن کر ملا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی وہ آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھ، محافظ میں چلتا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہو گئے اور محبت سے ملا صاحب کا ہاتھ پکڑا۔ ملا صاحب، اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ہم سے ناراض ہو کر تو نہ جائیے۔ لیکن ملا صاحب نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غضبناک ہو کر چل دیے۔ اس کے بعد ملا صاحب حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کی بعد آپ نے 7 سال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کیا اور پھر وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپسی کے سفر میں اچانک سمندر میں سخت طوفان آیا اور ملا صاحب کسی ایک تختے پر تیرتے ہوئے کسی جزیرے تک جا پہنچے۔ جزیرہ دیکھا تو نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے روٹی اور نہ رہنے کے لیے گھر۔ 3 دن بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے دعا کرتے رہے، اے پالنے والے اس عذاب سے نکال دے۔ 3 دن بعد کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز دی، روٹی خرید لو۔ ملا صاحب نے اسے بلایا اور دکھی داستان سنائی۔ وہ بولا، میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی، مگر مفت میں نہیں دوں گا۔ ملا صاحب نے بے بسی سے کہا، بھائی میرے پاس تو 1 پیسہ تک نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ وہ بولا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی روایات بیان کی تو وہ بولا، میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، لیکن رزق حلال بھی کمانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ملا صاحب نے اسے اپنے روزے، نماز اور حجوں سے منسوب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر بولا، چلیے میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، اپنے 7 حجوں کا ثواب آپ مجھے دے دیں اور اس کے بدلے میں آپ کو روٹی دیتا ہوں۔ ملا صاحب نے سوچا، زبانی ثواب دینے سے کیا ہوگا، میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ ملا صاحب سے روٹی کھائی تو جان میں جان آئی اور روٹی بیچنے والے نے برتن اٹھائے اور وہاں سے چل پڑا۔ ملا صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی اور وہ غائب ہو گیا۔ 3 دن بعد ملا صاحب کی جب بھوک سے حالت خراب ہونے لگی تو وہ کہیں سے نمودار ہوگا اور اس بار ملا صاحب کے روزوں کا ثواب لے کر چلتا بنا۔ پھر 3 دن بعد جب وہ آیا تو ملا صاحب رونے لگے اور اس نے کہا کہ آج آپ اتنا کریں کہ تمام ثواب تحریری طور پر لکھ کر مجھے دے دیں۔ ملا صاحب نے کاغذ پر لکھ کر دے دیا کہ میں اپنا سارا ثواب اس بندے کو روٹی کے بدلے دیتا ہوں۔ اور کچھ دنوں بعد وہ جیسے تیسے کر کے اپنے گھر پہنچ گئے۔ پھر وہ بابا فرید کی خانقاہ پہنچے۔ بابا فرید نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا، ملا صاحب بہت عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں، میں یہاں ہوتا تو شاید نہ ہی آتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ تو واقعی خوش قسمت ہیں ملا صاحب، اب تو ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں۔ 7 سال پہلے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے۔ ملا صاحب آپ کی عاجزی دیکھ کر اور مغرور ہو گئے اور فرمایا، مجھے تو کچھ ہی یاد نہیں، آپ بتا دیجئے، شاید مجھے یاد آ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے، اور آپ ہمیں ظالم قرار دے کر چلے گئے تھے۔
مگر پھر بھی ہم آپ کو یاد کرتے رہے۔ ملا صاحب بولے، درویش اپنی کم عملی کے باعث ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کم عمل ہوں مگر میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے، میں کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ملا صاحب کو دی۔ انہوں نے کتاب کھولی تو صفحے پر وہی تحریر تھی جو مولانا صاحب نے جزیرے میں روٹی دینے والے کو لکھ کر دی تھی۔ ملا صاحب حیران ہو گئے اور سکوت سے بیٹھے رہے، اور پھر آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بولے، شیخ، میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا۔ پھر بابا فرید نے فرمایا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، مولانا ایک معمولی اختلاف تھا، آج وہ دور ہو گیا۔ اس کے بعد ملا صاحب آپ کے مرید ہو گئے